بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مالکوں، پاکستان کے وارثوں، پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ نواز شریف جو سابق وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکے ہیں، ان کی واپسی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ ہر میڈیا چینل پر، ہر اخبار پر، ہر یوٹیوب چینل پر صرف اور صرف نواز شریف کی واپسی کو کیپچر کر کے ان کو ہوا بنایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے۔ کس کے کہنے پر؟ یہ پوری قوم کو بخوبی اندازہ ہے۔ اور نواز شریف کے جو بیانیہ کا جو شور و گل برپا ہے، وہ بیانیہ دراصل کس لیے ہوتا ہے؟ وہ بیانیہ کہہ رہے ہیں ججز اور جرنیلوں کا احتساب کیا جائے، جنہوں نے ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا تھا اور نیو گورنمنٹ اور نیو لیڈر اور نیو پولیٹیکل پارٹی لے کر آئے تھے۔ تو آخر کار بیانیہ کیا ہماری قوم اتنی ہی بے وقوف ہے؟ کیا واقعی ہی بے وقوف ہے ہماری قوم؟ ہماری قوم کا المیہ کیا ہے؟ میرا سچ پوچھیں، میری ذاتی جو رائے ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں سیاسی جماعت کا نظریہ چلانے کو، ایک ویژنری نظریاتی سیاست کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہماری قوم ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن ہماری قوم کا یہی ایک المیہ ہے کہ لٹیرا ہو لیکن اپنی پسند کا، اپنا اپنا لٹیرا ہو، اپنا اپنا اندھی تقلید ہو، اور عوام بہت ہی جذباتی ہے۔ عوام کو کھوکھلے نعروں سے لگا دیا جائے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ بقا کی ایتھنیسٹی کے ہوں نعرے۔ ہم نے جو پشتونوں اور قبائلیوں کو نعروں کو پیچھے لگا کر پچھلے 40 سال سے جو جنگ قبائلی علاقوں میں ہم نے دکھیلی ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو برباد کیا ہے، پاکستان کے قبائلی ایریاز کو برباد کیا ہے، قبائلیوں کو برباد کیا ہے، ان کو نعروں کے پیچھے لگا کر۔ اسی طرح پنجاب میں اور سندھ میں اسٹیبلشمنٹ نے سیاست دانوں کو آگے لگا کر اور نئے نئے نعرے دے کر ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ کیا ہم کب تک کھیلتے رہیں گے؟ وہ بیانیہ کیا ہے کہ بیانیہ یہ ہے 2019 میں اگر آپ اتنے ہی جنرل باجوہ اور فیض کے خلاف تھے تو جنرل باجوہ کے کہنے پر نواز شریف صاحب آپ اپنی یہ تحریک عدم اعتماد 2022 میں آپ کیوں اپنی گورنمنٹ لائے تھے اور یہ ڈرامہ رچایا تھا؟ اور دوسرا یہ سوال ہے، قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ نے عدم اعتماد کے ذریعے جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے اپنی گورنمنٹ لے آئے تھے، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا تھا، تو پھر آپ کو 16 ماہ گورنمنٹ ملی تھی، تب آپ احتساب کر لیتے۔ یہ عوام کب کب تک بیوقوف بنے گی؟ عمران خان کے ہاتھوں، نواز شریف کے ہاتھوں، زرداری کے ہاتھوں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کا عوام کا کوئی بیانیہ اپنا نہیں ہے؟ لٹیرا ہو مگر اپنی پسند کا۔ میں حیران ہوں، ایک گیلپ سروے آیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں ابھی بھی 60%۔ کیا عمران خان صاحب نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ کے پی کے میں 10 سال حکومت عمران خان صاحب کی رہی ہے اور 10 سالوں میں ایک بھی برج نہیں بنایا، ایک بھی پل نہیں بنایا، کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ اور پنجاب میں اور مرکز میں ان کی 3.5 سال جو گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں۔ کرپشن کتنی ہوئی ہے، کتنی زیادہ ہوئی ہے کرپشن؟ عثمان بزدار نے کتنی کی ہے، یہ پنکی پیرنی نے کتنی کی ہے، وہ اس کے حواریوں نے، اس کے وزیروں نے کتنی کی ہے، آج وہیں اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں۔ تو جو آگے لگا کر شریف خاندان بھی اسی طرح پروجیکٹس میں اپنے نئے نئے بندے لا کر، نئے نئے کمپنیز بنا کر، ان کو تھرڈ پارٹی ایک عام شہری کے نام رجسٹرڈ کروا کر ٹھیکے لینا، سڑکوں کے، سولر پروجیکٹس کے، بریجز کے، انویسٹمنٹ کے، کنسٹرکشن کے پروجیکٹس،
تو اسی طرح ہی جو سیاستدانوں کا ماڈل ہوتا ہے کرپشن کا، وہی عمران خان صاحب کا بھی وہی کرپشن کا ماڈل رہا ہے. آگے بشرا مانکا کو لگا کر اس کو جو ہے جو گوگی فرا گوگی کو آگے لگا کر عثمان گزار کو لگا کر آگے اس نے آگے سیکٹری لگائے اپنے. تو ایک ایک پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپے چلتے تھے. تو یہ میں قوم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا فوج نے ہمیں کھلونا سمجھ رکھا ہے کہ فوج جو نیا آرمی چیف بدلے گا یا ہم سے کھیل کھیلیں گے؟ پھر پہلے نواز شریف کو گورنمنٹ دے دو، پھر عمران خان کو اندر کر دو، پھر عمران خان کو گورنمنٹ دے دو، نواز شریف کو اندر کر دو، پھر پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دے دو، پھر نون لیگ کو اندر کر دو. یہ کیا کھیل تماشا چل رہا ہے؟ یہ سیاستدان اتنے کمزور کیوں ہیں؟ سیاستدان اتنے پارلیمان کمزور کیوں ہیں؟ فوج اتنی مضبوط کیوں ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے؟ صرف اور صرف سیاستدان اپنی کرپشن اور اپنی نالائکی اور جو جگیردار فیوڈلزم پاکستان میں سسٹم رائج ہے، وہ سیاستدان تو ہے نہیں. وہ سیاستدان کے لباس میں کرمنل ہیں. یہ سب سے بڑے کرمنل ہیں. یہ کابینہ میں کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں. یہ سارے کرمنل ہیں. ایون کہ ججز اور جرنیل بھی کرمنل ہیں. اپنے ناک کے نیچے خود کرائم کرواتے ہیں. جنرل فیض نے کرائم کروائے ہیں، جنرل باجوہ نے کرائم کیے ہیں. کون ہے رول آف لا جو ادھر قائم کرے؟ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جنرل فیض کو پھانسی لگائی جائے، جنرل باجوہ کو پھانسی لگائی جائے، جسٹس ثاقب نثار کو پھانسی لگائی جائے، بندیال کو پھانسی لگائی جائے، عمران خان کو پھانسی لگائی جائے، نواز شریف کو پھانسی لگا دی جائے، اور شہباز شریف کو پھانسی لگائی جائے، اور آصف زرداری کو پھانسی لگائی جائے. یہ جب تک ججز، جرنیل، سیاستدان جو کرمنل یہ بہروپیے ہیں، موسٹلی 90% یہ سارے جو ہے، ان کو پھانسی نہ دی جائے اور ان تینوں سیاسی جماعتوں کا خاتمہ نہ کیا جائے، پابندی جب تک نہیں لگائیں گے اور غریبوں کی جب تک سیاسی جماعت نیچے سے نہیں اٹھے گی، جو کہ اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے، تب تک پاکستان کے جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ون نیشن، ون پارٹی، ون ویژن، ون اکانومی پلان اور ون ڈیسیژن میکر ادارہ پارلیمان. بس اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی طاقت یا پاکستان جو تباہ حال ہو چکا ہے، برباد پاکستان کی رین سٹیٹ بحال کرنا ہے، ہم نے ریوائول کرنی ہے قوم نے. صرف اسی صورت ہو سکتی جب تک تینوں سیاسی جماعتوں کو ختم جب کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، جب ججز اور جرنیلوں کو پھانسیاں لگا دی جائیں، احتساب کیا جائے. نمبر 4، کہ جب تک تمام جو سیاستدان ہیں، لیڈران ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کو پھانسیاں دی جائیں. اور لٹیرا اپنی پسند کا، اور یہ عوام کو مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہوگا. یہ جو آپ کو امریکہ کے خلاف بیان دے دے، جو بھارت کے خلاف بیان دے دے، یہ تو ایک انتہا پسندی کی سیاست ہے. یہ پارٹی بازی یا سیاست زدہ جو نظریات لیڈران عوام کی نبض کو جانچتے ہوئے وہ دیتے ہیں، عوام کو تقسیم کرتے ہیں. مودی بھی اسی طرح کر رہا ہے، آر ایس ایس بھی اسی طرح انڈیا میں کر رہی ہے، جیسے یہ ہمارے پاس پی ٹی آئی اور نون لیگ پیپلز پارٹی یہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. تو یہ بات ہے کہ اب وہی لیڈر، وہی سیاسی جماعت چلے گی، پیدا ہوگی، ابھرے گی، جس کے پاس اپنا اکانومی اور سماجی ویژن ہوگا، جو پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے گی، جو پاکستان کے تمام اداروں اور محکموں کی شخصیات ہیں جو ان کو پھانسیاں دیں گی، خاص طور پر ججز اور جرنیل جو مقدس گائے ہیں، اور سیاستدان جو ایک گندا خون ہے، نواز شریف، عمران خان، زرداری. ان تینوں سیاسی جماعتوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں چاہتا ہوں کہ عوام اپنی لٹیرا، اپنی پسند کا اس فوبیے سے باہر آ جائیں اور حقیقت پر مبنی اور غلط کو غلط اور حق کو حق کہنے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی اور شناخت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور غیر متعصب، ان بائزڈ، پریجوڈس سوچ کو ترک کریں، اور جمہوری سرکار پارٹی کا ساتھ دیں. مجھے اجازت دیں.
اللہ نگہبان۔